السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر ہم جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ یہ ہماری کیفیت تھی اور الحمدللہ ہر میدان میں مسلمان کامیاب نظر آتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بہت اہم ہے اور جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی، چونکا دینے والی یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پوری مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ نگاہیں اٹھا کر حضور کا لوگ دیدار کرتے اور اس کے بعد سر جھکا لیتے، کانوں کو متوجہ کیے ہوئے تھے کہ حضور کی زبان مبارک سے کون سے کلمات ادا ہونے والے ہیں۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلات الى قصعتها۔ اس کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ایسا ہوگا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے بلائیں گے، ایسے دعوت دیں گے جیسے پیالے کی طرف کھلانے والے پلانے والے بلاتے ہیں۔ یعنی دسترخوان پر جس طرح بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور باقاعدہ بلایا جائے گا انہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونک جاتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ومن قلت نحن یومئذ، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی لیکن سمندر کے جھاگ کی حیثیت ہوگی تمہاری۔ جس طرح ہوائیں اڑتی ہیں، طوفان آتا ہے، سمندر کے جھاگ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایسے ہی تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی اور تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَبَاحَةَ مِنْكُمْ، اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارے دشمن کے دلوں سے اللہ تمہارے رعب کو، تمہارے خوف کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں، تمہارے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ یہ وہن نامی جو بیماری ہے، آج اسی وجہ سے ہم تباہی کے شکار ہیں۔ وہن اگر ہمارے دلوں سے نہیں ختم ہوا تو پھر اسی طرح ہم کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، اسی طرح ہم پیسے جائیں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضور نے اس مرض کی توضیح 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی تھی کہ یہ مرض، یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ پیدا ہوگی تو اسی طرح تمہاری کیفیت ہوگی کہ تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وما الوہن، وہن کیا چیز ہے؟ یہ کون سی بیماری، یہ کون سی مصیبت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے یا نہیں؟ جب محبت دنیا اور موت کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے
تو پھر آج مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیے کہ ہر طرف ان پر زور ہے، زبردستی ہے، انہی کو مارا جا رہا ہے اور انہی کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے، انہی کو ستایا جا رہا ہے، انہی کو ظالم بھی کہا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے انہی کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں اور موت کی نفرت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، موت سے ہم ڈرنے لگے ہیں، جبکہ ہماری حالت یہ نہیں تھی۔ ہماری حالت یہ تھی کہ جنگ میں ہم ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، یہ ہماری کیفیت تھی۔ اس وقت تک مسلمان فاتح رہے ہیں، اس وقت تک مسلمان کامیاب رہے ہیں، لیکن جب موت کی نفرت ہمارے دلوں میں بیٹھی، موت سے ہم ڈرنے لگے، موت سے گھبرانے لگے، ہم موت سے ہم دور بھاگنے لگے، تو پھر دنیا ہم پر قابض ہو گئی ہے۔ آج آپ دیکھیے فلسطین کا کیا حال ہے۔ فلسطین میں آج ہر طرف سے یہودی ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور قریب میں ہی کئی ایسے نام نہاد مسلم ممالک ہیں کہ جو بس صرف آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں، بلکہ آنکھ کیا کھولے ہوئے، بند کیے ہوئے ہیں، ایمانی حرارت ان کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ ٹویٹر کی یہ تصویر آپ دیکھیے، ایک جو ہے شیخ خاندان کا، آل سعود کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی زمین جو ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر ایک فلسطینی مجاہد نے جواب بھی دیا، ہاں بالکل یہ تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مردوں کا مسئلہ ہے، تم تو عورتیں ہو، چوڑیاں پہنے ہوئے ہو، تمہارے اندر کہاں ہمت ہے، تمہارے اندر کہاں جرات ہے، تم ہی تو وہ ہو آل سعود جنہوں نے فلسطین میں جو ہے بڑی بڑی قیمتیں لے کر یہودیوں کو آباد کیا تھا۔ یہ تاریخ چھپی ہوئی نہیں ہے، شرم آتی ہے اسے بتانے میں کہ ہمارے مسلم رہنماؤں نے ہی فلسطین میں ان یہودی دہشت گردوں کو اور ان یہودی ناجائز اولادوں کو موٹی موٹی رقمیں لے کر ان آل سعود نے وہاں بسایا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے موٹی موٹی رقمیں کھائی ہوئی ہیں اور خود یہ بسانے والے ہیں، تو ان پر یہ کہاں سے کارروائی کرنے والے ہیں؟ اس لیے یہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، یہ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، خوب عیاشی کر رہے ہیں، خوب جو ہے شباب و کباب میں مبتلا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ آج اگر یہودی فلسطین میں کامیاب ہو گئے تو کل قریب ہی ہے کہ وہ پورے عرب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ نے ان کے گریٹر اسرائیل کا ابھی نقشہ نہیں دیکھا ہوگا، دیکھ لیں گے حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کا نقشہ کہاں تک ہے۔ اس میں عرب، عمان، کھاڑی علاقے، بلکہ مصر تک، یہ پورے علاقے کو یہ لوگ گریٹر اسرائیل بنانے والے ہیں۔ یہ ان کا پورا منصوبہ ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم سوچ صرف رہے ہو، لیکن اگر وہاں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر آنے والی تمہاری نسلیں برباد کر دی جائیں گی اور تمہیں غدار کر کے گھوشت کیا جائے گا، اور یقیناً تمہارے اندر غداری ہے ہی، کیونکہ ایمانی جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، موت تو ایک دن آنی ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے، موت آنی ہے، تو پھر ہم شان کے ساتھ کیوں نہ مریں؟ اگر موت زندگی کا اختتام اگر موت ہے تو شہید ہونا یہ سب سے عظیم انتخاب ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ویڈیو ڈال لیتے ہیں، ٹرینڈ چلا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر زمین پر رہ کر ہم نے کام شروع نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اور ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ موت سے ڈر نہیں، موت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ یہ موت اگر آنا ہی ہے، یہ جانتے ہی، آپ سب جانتے ہیں، یہی جذبہ تھا کہ وہ جہاں بھی میدان میں اترتے تھے وہ جانتے تھے کہ ایک دن تو مر ہی جائیں گے، تو کیوں نہ شہید ہو کر مریں، اور پھر وہ جس میدان میں اترتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائے، فلسطین کی خوب مدد فرمائے، اور جو لوگ فلسطین کے تعاون میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے غیب سے مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔